اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ نساء کی ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ نہیں ہے مدار تمہاری تمناؤں پر نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو کوئی برا کام کرے گا سزا دیا جائے گا اس کی، اور نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذِكْرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی کام کرے گا نیک، خواہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان رکھتا ہو، تو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے تل برابر بھی۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، نیکیوں کا نیک کام کرے گا اور اس میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے گا، اب وہ چاہے مرد ہو یا خواہ عورت ہو، لیکن بس وہ صاحب ایمان ہو۔ ایمان شرط ہے، تو یعنی کہ اگر وہ مومن ہے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو داخل کیے جائیں گے جنت میں، اور ان کی بالکل بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ تل کے برابر بھی ان کے ساتھ حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، فضل اور کرم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے احسان دین ممن اسلم وجہہ للہ وہو المحسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ للہ ابراہیم خلیلا۔ اور کون زیادہ بہتر ہے روئے دین کے اس شخص کے جو تابع کرے اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ مخلص ہو، اور اتباع کرے ابراہیم کی ملت کا، اور جو ایک ہی طرف کا تھا، اور بنا لیا ابراہیم کو خاص دوست۔ اب اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر دین کس کا ہوگا، جس نے اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے سامنے عاجزی کی، انکساری کری، اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہوئے سر کو جھکایا۔ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام، ایمان، احسان کے درجے پر پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پورے دین کا معاملہ تفریح والا دین نہیں ہو، کیونکہ دین میں کوئی تقسیم نہیں ہے، بلکہ دین مکمل، ٹوٹل، صرف اور صرف خالص دین ہو، تو وہی دین ہے خاص۔ پھر اس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسوئی کے ساتھ، یا ابراہیم کو جو یکساں تھا دین اسلام پر، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش نگار پر اور ان کے دین کو مکمل طور پر اختیار کیا، اپنایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبر، نہ صرف خاص پیغمبر ہیں بلکہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے ہر حکم کو بجا لایا، اللہ کے ہر حکم کو بجا لے کر آئے، اور خاص دین اسلام پر محیط رہ کر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اللہ کے احکامات کی بھرپور طریقے سے پابندی کے ساتھ کری، صرف اور صرف خالق اور مالک اللہ ہی کو جانا انہوں نے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے۔ یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب رب العزت کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، کہ جتنی بھی مخلوقات آسمانوں میں ہے
اور جتنی بھی مخلوقات زمین میں ہے، ایک انسان ہی نہیں، جتنی بھی دنیا میں مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کو، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی شے ہیں ان سب کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے، یعنی کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی ایک سانس اضافی بھی نہیں لے سکتا، کوئی ایک دانہ اپنے پیٹ میں اضافی بھی نہیں ڈال سکتا، یعنی کہ ہر چیز اللہ نے اپنے قابو میں کری ہوئی ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کی ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔